اس سامان تجارت کے بعد ہم آتے ہیں ایک اہم مسئلے کی طرف، اور یہ اہم مسئلہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اہم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور اختلاف میں لوگ آسانیوں کی طرف تیزی سے بھاگتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اہم بات میں ذکر کروں گا، اور وہ یہ کہ ہر جگہ ہمیں سہولت تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ علماء کے مختلف اوپینینز سے ہوتے ہیں، اور مختلف چیزوں کا اعتبار کرتے ہوئے اسے کہا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ آسانی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ زکوٰۃ سے ہٹ کر میں ایک مثال دیتا ہوں، اور اس مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے علماء کے فتاوی کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ حجاب کا مسئلہ ہے۔ حجاب کے مسئلے کے اندر علماء کی دو اوپینین۔ پہلے قول کے مطابق آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک حجاب کرنا ہے، اور چہرہ بھی ڈھانپنا ہے، ہاتھوں کو بھی ڈھانپنا ہے۔ دوسرے قول کے مطابق آپ چہرہ اور ہاتھ کو کھول سکتے ہیں۔ یہ بعض علماء کی اوپینین ہے، جو کہ مرجوح قول ہے، یہ اور صحیح قول نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اس میں بہت سارے لوگوں کو اپنے مقصد کے لیے آسانیاں نظر آتی ہیں، اپنے ماحول کے لیے آسانیاں نظر آتی ہیں، اس لیے صحیح قول کو جانتے ہوئے بھی اس قول کو اختیار کرتے ہیں، صرف اپنے دل کی تشفی کے لیے۔ ایسا نہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ قول راجح ہے، دلیلیں اس میں قوی ہے، نہیں، وہ چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ ہمارے ماحول میں رہنے کے لیے چہرے کا پردہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہم چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں۔ اس طریقے سے باتیں کی جاتی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو عورتیں چہرے کا پردہ نہیں کرتی ہیں، وہ عورتیں جب مارکیٹ میں نکلتی ہیں تو فل میک اپ کے ساتھ، جبکہ کسی عالم نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ باہر نکلیں تو خوبصورت بن کر نکلیں۔ یہ کسی عالم نے نہیں کہا، اس کو حرام قرار دیا ہے سارے علماء کرام نے۔ یعنی زینت اختیار کر کے نکلنے سے سارے علماء نے منع کیا، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت، قدیم جاہلیت کے بناؤ سنگار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو آج تو اس سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ وہ عورتیں کرتی ہیں جو چہرے کو کھلا رکھتی ہیں، اس لیے کہ عام چہرے کو کھلا رکھ کے وہ باہر نکلیں گی تو خوبصورت نظر نہیں آئیں گی لوگوں کو، اس لیے وہ کیا کرتی ہیں کہ چہروں پہ میک اپ اور سرخیاں لگا کر نکل جاتی ہیں۔ تو غلط جو صحیح قول نہیں ہے، اس قول کو اختیار کرنے میں اس طرح کے مقاصد موجود ہوتے ہیں۔ یعنی ہم اپنی دلی خواہش کی تکمیل کے لیے دوسری اوپینین کو لیتے ہیں، حق کے لیے نہیں، اپنے دل کی خواہش کی تکمیل کے لیے، اپنے ماحول، جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول میں اپنے آپ کو سیٹ کرنے کے لیے اس طرح کے اقوال کو لیتے ہیں۔ یہاں بھی جو بات کہی جا رہی ہے، جو مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، وہاں بھی ہم جس قول کو اختیار کر رہے ہیں وہ اس بنیاد پہ، دوسری اوپینین کو جو بہت سارے لوگ اختیار کرتے ہیں، وہ اس بنیاد پہ کہ اپنے پیسوں کو بچائیں، اس لیے نہیں کہ وہ حق کو جانے، بلکہ اس اوپینین کو لینے پہ ہمارا پیسہ بچ جاتا ہے، اس سے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس مسئلے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ عورتوں کے زیورات سے متعلق بات ہو رہی ہے، عورتوں کے زیورات سے متعلق۔ عورتوں کے زیورات سے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو عورتوں کے وہ زیورات جو بیچنے کے لیے رکھے جاتے ہیں ان میں زکوٰۃ ہے۔ عورتوں کی وہ زیورات جو بیلنس کے طور پہ بنا کے رکھ لیے جاتے ہیں ان میں بھی زکوٰۃ ہے۔ سونے چاندی کے زیورات جنہیں ہم اس مقصد سے رکھتے ہیں کہ کبھی ضرورت پڑی تو ہم اسے استعمال کریں گے، بیچ کر دوسری چیزیں بنائیں گے، اس کو ہم نے بیلنس کے طور پہ، اس طریقے سے کرنسی کو ہم بیلنس کے طور پہ رکھتے ہیں، ایسے ہم رکھتے ہیں، تو سارے علماء کرام کے یہاں زکوٰۃ ہے۔ صرف اختلاف کس مسئلے میں ہے؟ وہ زیور جو عورت پہنتی ہے، پہننے والے زیورات جو پہنی ہوئی ہے، جو استعمال کر رہی ہے، کیا ان زیورات پہ جو سونے اور چاندی کے ہیں ان میں زکوٰۃ ہے یا زکوٰۃ نہیں؟ اس سلسلے میں علماء کرام کا اختلاف موجود ہے، اور یہ اختلاف صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک ہے۔ لیکن ہر اختلاف کے اندر راجح قول ہوتا ہے،
اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ جو احادیث وارد ہوئی ہے ان احادیث کو جو لوگ قائل نہیں ہیں، جو زیورات میں زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ احادیث ضعیف ہے، اور دوسرے علماء کرام نے ان احادیث کو حسن یا صحیح قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے اختلاف پیدا ہوا۔ ان سارے اختلافات میں جب ہم تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں بغیر تعویل کے، تو ہمیں یہ راجع نظر آتا ہے کہ استعمال کرنے والے زیورات میں زکوٰۃ ہے۔ وہ زیورات جو عورتیں پہنتی ہیں ان زیورات کے اندر زکوٰۃ ہے۔ اور یہ فتویٰ سعودی عرب کے علماء کا بھی ہے، علماء میں سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، اور فتاوی اللجنہ الدائمہ، جہاں سے سعودی عرب کے فتاوے نشر ہوتے ہیں۔ سعودی عرب میں جو مرکز ہے فتوے کا، اس فتویٰ کمیٹی کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ زیورات کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتے ہیں۔ وہ زیورات جنہیں ہم پہنتے ہیں، جنہیں عورتیں استعمال کرتی ہیں، ان زیورات میں زکوٰۃ ہے۔ علماء نے شرط رکھی تھی، جو شرط رکھی ہے وہ یہ کہ وہ زیورات مباح ہوں، استعمال کے لیے تیار کیے گئے ہوں، تو ایسے زیورات کے اندر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی حرام زیور ہے تو ہر عالم کے یہاں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب۔ اگر کوئی ایسا زیور ہے جس کو استعمال کے لیے نہیں بنایا گیا تو ہر عالم کے یہاں اس میں زکوٰۃ ہے۔ حرام زیور سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں عورتیں مختلف پرندوں یا اسی طریقے سے شیر یا اس طریقے سے دیگر جانوروں کی شبیہ یا اس کی شکلیں بنا کے کڑے پہنتی ہیں، گلے کے اندر لٹکاتی ہیں، یہ سب حرام ہے ان کے لیے پہننا، اسی کی تصویر ہے اس کے اندر۔ تو اگر ایسا جانور جو جس میں جانور بنا ہوا ہو یا کسی دی روح کی تصویر ہو، اگر کوئی عورت ایسے زیورات پہنتی ہے تو سارے علماء کے نزدیک اس کے اوپر زکوٰۃ واجب، سارے علماء کرام کے نزدیک۔ اگر چاہے وہ پہن رہی ہے پھر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایسا زیور نہیں ہے، عام زیورات ہے جنہیں عورت استعمال کرتی ہے، تو راجح قول کے مطابق، صحیح قول کے مطابق اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کی دلیلیں موجود ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو کنز سے بنا کے رکھتے ہیں، خزانہ کرتے ہیں، اور انہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ کنز کے تعلق سے تفسیر میں آپ دیکھیں گے، اس کی تفسیر جو کی گئی ہے وہ یہ کہ ہر وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کیا جائے وہ کنز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر سونے اور چاندی کو ذکر کیا۔ جو زیور بنایا جاتا ہے وہ بھی سونا ہے، جو زیور بنایا جاتا ہے وہ بھی چاندی۔ تو چاندی کے اندر اور سونے کے اندر ہر قسم کا سونا اور چاندی داخل ہے۔ یعنی جو لوگ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سونا اور چاندی آپ کے پاس بسکٹ کی شکل میں ہو، آپ کے سامنے خام شکل میں ہو، آپ کے پاس زیورات کی شکل میں ہو، آپ کے پاس برتنوں کی شکل میں ہو، آپ کے پاس کسی بھی شکل میں ہو، یہ ساری شکل کو شامل ہے۔ اس لیے کہ عرب کے قاعدے کے مطابق الذهب الفضہ الف لام داخل ہونے سے یہ جنس کے لیے ہو جاتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو سونا ہے، ہر وہ چیز جو چاندی ہے۔ تو اگر اس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ کنز سے ہے، اور ان کی جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دینے کی بات کہی ہے، یعنی بہت بڑی دھمکی ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما من صاحب ذهب لا يؤدي فيها الا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها، کہ کسی بھی سونے کا مالک، ما من صاحب ذهب سونے کا مالک، ذهب کوئی بھی سونا، سونے کی کوئی بھی شکل ہے وہ اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ تو کسی بھی قسم کے سونے کا مالک اگر
اس کی اندر جو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس کا وہ سونا جہنم کی پلیٹ بنائی جائے گی، اور پلیٹ بنانے کے بعد اسی سے اس کو داغا جائے گا، اس کے بدن کو اسی سے داغا، یعنی جہنم کے اندر اس سونے کو پلیٹ کی شکل میں پگھلا کر گرم کر کے پھر اس کے بعد اس کے بدن کو اسی سے داغا جائے گا، جلایا جائے گا۔ تو اس کے اندر بھی، اس حدیث کے اندر بھی سخت وعید ہے، جبکہ یہ حدیث سے بالکل صحیح ہے، اور اس حدیث کے اندر بالکل عام چیز استعمال، عام لفظ استعمال کیا گیا ہے جو ہر قسم کے سونے کو شامل ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَفِي الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، اور چاندی کے اندر 40واں حصہ ہے، تو اس کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے کہ 40واں حصہ یعنی زکوٰۃ کے طور پہ۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث کے اندر ہے کہ 5 وقیر سے کم میں صدقہ نہیں ہے، اور ایک وقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، اس لیے 200 درہم جو نصاب بتلایا گیا ہے اس کی مقدار وہاں پہ بتائی گئی ہے کہ اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاندی کے اندر بھی، چاہے وہ زیورات کی شکلیں ہو یا دوسری شکلیں ہو، اس کے اندر زکوٰۃ ہے۔ سونے کے اندر بھی، چاہے وہ زیورات کی شکلیں ہوں یا زیورات کی شکلیں میں نہ ہوں، ان میں بھی زکوٰۃ ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس سے صحابہ کرام سے بھی دلیلیں موجود ہیں، صحابہ کرام کی احادیث سے بھی ہیں، صحابہ کرام کے عمل سے بھی ہے۔ احادیث میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے داخل ہوئے، تو انہوں نے میرے ہاتھ کے اندر چاندی کی بڑی بڑی انگوٹھیاں دی، فرآ فی یدی فتخات من ورق، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری انگلیوں میں، میرے ہاتھوں میں چاندی کی بڑی بڑی انگوٹھیاں دیکھی۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اسے تیار کیا ہے کہ میں آپ کے لیے زینت اختیار کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کے لیے زینت اختیار کرنے کے لیے کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کے لیے زینت اختیار کرنے کے طور پہ انہیں تیار کیا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہوا حسبک من النار، یہ جہنم میں جانے کے لیے تمہارے لیے کافی ہے، یعنی یہ جس کی زکوٰۃ تم ادا نہیں کرتی جہنم میں تمہارے جانے کے لیے کافی ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اور اس کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ بعض علماء اسے ضعیف قرار دیتے ہیں، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سونے کی کنت البس اوضاحا من ذهب، کہ میں سونے کی کچھ زیورات پہنتی تھی۔ فقلت یا رسول اللہ اکنز ہوا، تو میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا یہ کنز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ما بلغ ان تؤدى زکاتہ فزکی فلیس بکنز، جس کی مقدار زکوٰۃ کو پہنچ جائے، زکوٰۃ کے نصاب جس میں زکوٰۃ کو ادا کیا جائے اس مقدار کو پہنچ جائے اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو وہ کنز نہیں ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اگر نصاب کو پہنچا ہوا ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے تو یہ کنز سے ہے، جو قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے کہ ان الذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونے اور چاندی کو کنز سے بنا کے، خزانہ بنا کے رکھتے ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ بھی سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اور اس کو بھی ابن قطان رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن پچھلی حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک تیسری حدیث ہے، اور وہ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی تھی، اور اس کی بیٹی کے ہاتھوں میں سونے کے بڑے بڑے کنگن تھے، موٹے موٹے، غلیظ کا لفظ آتا ہے وفی ید ابنتها مسکتان غلیظتان من ذهب، کہ اس کی بیٹی کے ہاتھ میں 2 سونے کے موٹے کنگن تھے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا اتعطینی زکات ھذا، کیا تم اس کی زکات ادا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسرکی ان یصورک اللہ بہما یوم القیامت سوارین من نار، کیا تمہیں پسند ہے، کیا تمہیں خوشی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کڑوں کے، ان دونوں کنگنوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن جہنم کے دو کڑے پہنائے، دو کنگن پہنائے۔ اس عورت نے ان دونوں کنگنوں کو اتار دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈال دیا اور کہا کہ ہما للہ عز وجل ولرسولہ، یہ دونوں کنگن اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ، علامہ نووی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا، اور اس حدیث کو ابن القطان، ابن الزیلعی اور ابن ملقن رحمہم اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ بعض علماء کرام نے اس حدیث کو ضعیف بھی قرار دیا ہے۔ تو یہ تین حدیثیں ہیں جن میں سے ایک حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی ضعیف قرار دیا ہے، باقی تینوں حدیث کو بعض علماء کرام نے صحیح قرار دیا ہے، بعض علماء کرام نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق، ان کی تحقیق کے مطابق، پہلی اور تیسری حدیث صحیح ہے، اور ایک حدیث کا صحیح ہونا کافی ہے۔ اگر ان ساری احادیث کو، ان تینوں احادیث کو ہم ضعیف بھی مان لیتے ہیں جیسا کہ دوسرے علماء کرام کہتے ہیں، پھر بھی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اور اس کے بعد جو حدیث بیان کی گئی ما من صاحب ذهب، وہ حدیث صحیح ہے، اور آیت کریمہ اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اگر ساری دلیلوں کو بھی ضعیف قرار دیا جائے تو ایسی صورت میں قرآن کی آیت اور پہلی حدیث سے ما من ذهب من صاحب ذهب، یہ دونوں صحیح ہیں جس کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنی ہو۔ اور اس سلسلے میں صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہے، بعض صحابہ کرام سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی بات نقل کی گئی ہے، لیکن بعض صحابہ کرام سے زکوٰۃ ادا کرنے کی بات نقل ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیورات کی زکوٰۃ نکالنے کی بات نقل کی گئی ہے، اور اس سلسلے میں ان کا قول صحیح ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو کس انداز میں سمجھیں گے۔ تھوڑا سا علمی انداز میں اگر ہم سمجھیں تو ہمارے لیے بہت ہی آسانی سے مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ علمی انداز یہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو کسی ایک صحابی کے قول کو لینا یہ درست نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی ایک قول کا صحابی، ایک صحابی کا قول ہمارے لیے حجت ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اس مسئلے میں صحابہ کرام سے صحیح طور پہ جو نقل کیا گیا ہے وہ دو طرح کی باتیں ہیں، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کی، ایک زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی۔ دونوں باتیں صحیح سندوں کے ساتھ روایت کی گئی۔ اب دونوں باتیں چونکہ آپس میں ٹکراتی ہیں، اس لیے صحابہ کرام کے قول کو نہیں لیا جائے گا۔ یہی قاعدہ ہے، یہی علماء نے قاعدہ ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام کے اقوال جب آپس میں مختلف ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں ان کے اقوال کو حجت کے طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اب ہم صحابہ کرام کے اقوال کو اس مسئلے میں ایک طرف یعنی احترام کے ساتھ ایک طرف رکھ دیتے ہیں، تاکہ اس لیے کہ دونوں طرف علماء موجود، دونوں طرف صحابہ کرام موجود ہیں، تو اگر ہم ایک کی بات کو لیں دوسرے کی بات نہ لیں تو ایسی صورت میں یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں احادیث کی طرف۔ تو تین احادیث پیش کی گئی، جن میں سے دو احادیث کے تعلق سے، تینوں احادیث کے تعلق سے علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ احادیث صحیح ہیں یا ضعیف ہیں۔ اگر ہم مثال کے طور پہ جو لوگ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں انہی کی بات کو ہم چند منٹ کے لیے لے لیتے ہیں، یا ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے یعنی ان کی بات کو لے کر ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیے ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات کو قبول کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ احادیث ضعیف ہے۔ تو اب اس مسئلے کے اندر آپ کے پاس بھی حجت نہیں، ہمارے پاس بھی حجت نہیں احادیث میں۔ پھر ہم آتے ہیں آیت کی طرف، اور یعنی ان احادیث کو چھوڑ کر ہم دو آیات اور دوسری احادیث کو تلاش کریں گے، اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی حکم قرآن حدیث کے اندر موجود نہ ہو، موجود ہوگا، یا کرنے کی صورت میں یا نہ کرنے کی صورت میں، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کی صورت میں یا زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی صورت میں۔ اب ہمارے سامنے جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس آیت ہے جس میں الذهب والفضہ کا لفظ عام ہے،
اور عام کے تعلق سے قاعدہ یہ ہے کہ وہ اس جنس کی تمام چیزوں کو شامل ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ الرجل، تو سارے آدمی شامل ہو جاتے ہیں. جیسے حدیث کے اندر کہا جاتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تو المسلم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، المسلمون کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو جنس کی طرف اشارہ ہوتا ہے المسلمون کا. تو اس طریقے سے یہاں پہ الذهب والفضہ کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، الذهب والفضہ کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ جنس کے طور پہ استعمال کیا گیا، جس میں ہر قسم کے سونے داخل ہو جاتے ہیں، ہر قسم کی چاندی داخل ہو جاتی ہے. تو جو زیورات عورتیں پہنتی ہیں وہ بھی سونا ہے، اس کو بھی ہم سونا ہی کہتے ہیں، چاندی ہی کہتے ہیں، اور وہ سونا اور چاندی ہے حقیقت میں، اس لیے آیت کریمہ کے اندر وہ چیز داخل ہے. اسی طریقے سے جو حدیث ذکر کی گئی تھی ما من صاحب ذهب، تو وہاں بھی ذهب کا جو لفظ ہے وہ نکرہ کی سیاق، نفی کی سیاق میں نکرہ ہے، یعنی علمی اعتبار سے. اور نکرہ جو نفی کے سیاق میں ہو تو وہ عام ہوتا ہے، نص فی العموم ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب اس سے پہلے من کا اضافہ کر دیا جائے. تو ایسی صورت میں یعنی ہر قسم کا سونا اس کے اندر داخل ہے، یعنی علمی اعتبار سے ہم دیکھیں تو ہر قسم کا سونا اس کے اندر داخل ہے. تو کوئی بھی سونا ہو چاہے وہ زیور کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، وہ اس سے حدیث کے اندر داخل ہے. تو اب ساری چیزوں کو چھوڑ کر اگر صرف ہم آیت اور حدیث کو لیتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے سامنے دلیل بن جاتی ہے. آیت کے تعلق سے بعض علماء نے تعویل کی ہے، لیکن حدیث بالکل صحیح ہے. اگر ان کی تعویلات کو آیت کے تعلق سے بھی لے لیا جائے تو جما من صاحب ذهب کا جو لفظ ہے یہ بالکل صریح ہے، اور اس کے اندر زیورات شامل ہو جاتے ہیں. تو کسی بھی صورت میں اگر ہم اس کے علمی انداز میں دیکھتے ہیں تو زیورات کے اندر زکوٰۃ واجب ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ زیورات کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ان کے پاس صرف صحابہ کرام سے مروی دلیلیں ہیں جو ہم نے ذکر کی کہ صحابہ کرام کے اقوال کو اختلاف کی صورت میں نہیں لیا جائے گا. کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس کے اندر اس بات کی صراحت ہو کہ زیورات کے اندر زکوٰۃ نہیں. باقی باتیں یعنی انسان کی اپنی ہو سکتی ہے، تعویلات ہو سکتی ہے، لیکن کسی حدیث کے اندر صراحت نہیں ہے کہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن بلکہ زکوٰۃ نہ ہونا یہی اصلی ہے. لیکن ہمارے پاس دلیل آتی ہے تو ہم دلیل کو لیں گے، اصل کو ہم کب چھوڑیں گے؟ یعنی ہمارے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی الا کہ کوئی دلیل آ جائے تو دلیل کی روشنی میں ہمارے اوپر واجب ہو جاتی ہے. اب دلیل ہمیں مل گئی کہ ہمارے پہننے والے زیورات میں بھی زکوٰۃ ہے، تو ایسی صورت میں ہم زکوٰۃ ادا کریں گے. زیورات کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟ زیورات اگر چاندی کے ہیں تو چاندی کے نصاب کے اعتبار سے 595 گرام یا اس سے زیادہ ہو اور اس پہ 1 سال کا عرصہ گزر جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے. زیورات اگر سونے کی شکل میں ہو تو خالص سونا یعنی 24 کیرٹ 24 کیرٹ اگر ہے تو ایسی صورت میں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ہمیں جو زکوٰۃ ادا کرنی ہے وہ خالص سونا کی مقدار جب 85 گرام کو پہنچ جائے تو ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، یا اس سے زیادہ ہو جائے تو ہم زکوٰۃ ادا کریں گے. کس طریقے سے؟ تھوڑا سا زحمت کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم خود حساب نہیں کر پاتے ہیں تو کسی بھی جیولری شاپ میں لے جا کر اپنے زیورات کو ہم دے اور وزن کرنے کے بعد اس سے پوچھ لے کہ اس میں خالص سونا کتنا ہے. اس لیے کہ جو زیورات ہمارے پاس سے مارکیٹ میں ملتے ہیں وہ 21 کیرٹ ہوتے ہیں، 18 کیرٹ ہوتے ہیں، 16 کیرٹ ہوتے ہیں، یا اس سے کم مقدار بھی رکھی جاتی ہے. تو خالص زیور کے اندر خالص سونا کسی بھی زیور میں نہیں ہوتا، دوسری دھاتوں کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اگر 21 کیرٹ کا آپ کا ہے، 21 کیرٹ کا آپ کا زیور ہے مثال کے طور پہ، تو اس کے اندر جو گرام ہے اس گرام میں کچھ مقدار دوسرے دھاتوں کی ہے اور باقی سونے کی. تو آپ 21 کیرٹ کی جو زیورات ہے اس کا وزن کرائیے، اور وزن کرنے کے بعد جو 24 سے
में से 3 कैरेट निकल जाते हैं, उस पे 3 कैरेट के परसेंट आप देख ले, उतना परसेंट आप निकाल देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके पास खालिस सोना कितना है। यानी 21 कैरेट की अगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 कैरेट दोषी धातु को इस्तेमाल किया गया है। अब आपका जितना भी ग्राम होगा, उस ग्राम में 3 कैरेट का परसेंट कितना बनता है, आप देख सकते हैं। उसके एतबार से आप पे खालिस सोने की मिकदार मालूम कर सकते हैं, या आप किसी ज्वेलरी शॉप में जाकर उससे कहें कि मुझे इन ज़ेवरात के अंदर जो खालिस सोना है, उसकी उसकी मिकदार, उसका ग्राम बताया जाए। तो अगर ये ग्राम 85 ग्राम या उससे ज़्यादा को पहुँचता है, जो बतलाया गया है, तो ऐसी सूरत में आपके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। आप निसाब के मालिक हैं और आप उसकी ज़कात अदा करेंगे। इस तरीके से उसकी ज़कात को अदा किया जाएगा। तो ये ज़ेवरात के अंदर ज़कात का मामला है। और इसी एतबार से अगर 18 कैरेट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर 6 कैरेट ऐसे हैं जो आपके जो आपकी असली सोने नहीं है, बल्कि दूसरी धातुओं को मिलाया गया है। तो दूसरी धातुओं को आप जो मिकदार है उसको निकाल कर, बाकी जो असली सोना है उसकी मिकदार को आप देखें। अगर 85 ग्राम को पहुंचा हुआ है तो ऐसी सूरत में उसमें ज़कात है, और अगर 85 ग्राम से कम है तो ऐसी सूरत में उसमें ज़कात है वाजिब नहीं होगी। इस सिलसिले में एक अहम बात और ज़िक्र करूँगा, और वो ये कि हमारे पास से जो ज़ेवरात होते हैं, ख़ास तौर पे हमारे घरों के अंदर जो शादीशुदा औरतें हैं, उनके पास से जो ज़ेवरात होते हैं, उसकी 2 शक्लें होती हैं। पहली शक्ल ये होती है कि हमारे औरतों के वो ज़ेवरात जो उनके ससुराल की तरफ से मिलते हैं, और दूसरे ज़ेवरात वो होते हैं जो उनके वालिदैन और घर वाले देते हैं। ससुराल की जानिब से जो ज़ेवरात थे, शादी के मौके पे तोहफ़तन दिए जाते हैं, उसमें 2 किस्में होती हैं। एक छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे अंगूठियाँ हैं, या नाक की बालियाँ हैं, या बहुत छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें आदमी देता है तो वापस नहीं लेता। तो ये उससे औरत की मिल्कियत हो जाएगी जिसको दिया गया है। दूसरी सूरत होती है कि सेट दिया जाता है ससुराल की जानिब से औरत को, या बड़े ज़ेवरात दिए जाते हैं, और अगर तलाक हो जाती है, ला कद्दर अल्लाह, या खुला वगैरह का मामला पेश आता है, तो उसे वापस सर्व किया जाता है। तो इससे मालूम होता है कि इस तरह के बड़े ज़ेवरात जो औरतों को दिए जाते हैं, ये औरतों की मिल्कियत नहीं होते, बल्कि ये ससुराल वालों की मिल्कियत होते हैं। तो इस तरह के ज़ेवरात जो ससुराल वालों की मिल्कियत होते हैं, जिन्हें औरत की मिल्कियत में सराहतन नहीं दिया जाता है। अगर शौहर कह देता है कि ये तुम्हारी मिल्कियत है, अब तुम इसकी मालिक हो, तो वो खुद ज़कात देगी। औरत मालिक हो जाएगी और ज़कात देगी। लेकिन अगर ससुराल वालों की तरफ से सराहत नहीं होती है, तो ऐसी सूरत में वो ससुराल वालों की ही मिल्कियत मानी जाएगी, और उसकी ज़कात शौहर अदा करेगा। उसकी ज़कात बीवी पे वाजिब नहीं है। ये एक मसला समझने का है। तो ये मिल्कियत के अलग-अलग होने का मामला है। बाकी जो आपको आपके घर की तरफ से दिया गया है, वो आपकी मिल्कियत होती है, इसलिए कि अगर तलाक भी हो जाती है, तो बाप उस ज़ेवर को तलब नहीं करता है। तो इस तरीके से वो आपकी मिल्कियत होती है, जिसकी ज़कात अगर निसाब को पहुँची हुई है, तो आप अदा करेंगे। ये फ़र्क बयान करने का मकसद ये है कि शौहर अपनी अगर कभी तनाज़ा हो जाता है या बीवी के अंदर, तो ऐसी सूरत में शौहर अपनी ज़कात अदा करेगा और बीवी अपनी ज़कात अदा करेगी। उमूमी तौर पे पाकिस्तान के अंदर यही रिवाज है कि शौहर ही बीवी के ज़ेवरात की ज़कात अदा करता है, चाहे वो उसके अपने मिल्कियत वाले हों, या फिर बीवी के घर की ज़ाती जो औरत की मिल्कियत होती है, उन मिल्कियत के हों। दोनों में कोई तफ़रीक नहीं की जाती है, और ये शौहर की तरफ से अपनी बीवी के लिए एहसान और हुस्न सलूक है कि बीवी के साथ वो अच्छा सलूक करते हुए उसके ज़ेवरात की ज़कात अदा करते हैं, इसलिए कि बीवियाँ अपने माल की मालिक के नहीं होती, उनके पास बहुत कम पैसे होते हैं, और उनकी ख्वाहिश भी होती है कि ये पैसे उनसे न निकलें, बल्कि शौहर से बात करके वो उसकी ज़कात को निकाल देती है। तो ये बेहतर तरीका है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। इससे एक दूसरा मसला भी हमें मालूम होता है, और वो ये कि किसी के ऊपर अगर ज़कात वाजिब है और कोई दूसरा शख्स से उस ज़कात की अदायगी उसकी इजाज़त से कर देता है, तो ज़कात अदा हो जाए।
ضروری نہیں ہے کہ جس پہ زکوٰۃ واجب ہے وہی شخص سے زکوٰۃ نکالا، دوسرا کوئی اس کی طرف سے زکوٰۃ نہیں نکال سکتا ہے، بلکہ اگر اس کی اجازت ہو تو دوسرا کوئی بھی شخص سے اس کی زکوٰۃ کو ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اول فرض اسی شخص پہ ہوتا ہے جو نصاب کا مالک ہے، جس کو زکوٰۃ خود ادا کرنی ہے۔ ہم نصاب کے مالک ہیں تو ہمیں زکوٰۃ خود ادا کرنی ہے، اور اگر ہم نہیں ادا کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہماری پکڑ ہوگی، دوسرا کوئی ہماری زکوٰۃ کی ادائیگی کا مکلف نہیں ہے۔